ایران نے لبنان کی حزب اللہ کو ایک ایسا تحفہ دے دیا ہے جس کے بعد حزب اللہ نے اسرائیل پر قیامت ڈھا دی ہے اور اسرائیل کی بہت سارے دفاعی سسٹم تباہ کر دیے گئے ہیں۔ بہت سارے علاقوں میں جب آ کر میزائل گرنا شروع ہوئے ہیں تو اس کے بعد کھلبلی مچ گئی ہے، بہت ہی ہلچل مچ چکی ہے اسرائیل کے اندر، اور اسرائیل کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کو لبنان میں پیش قدمی کرنی ہے یا لبنان میں پہلے حزب اللہ سے نمٹنا ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ اس کے دفاعی نظام بہت تیزی سے تباہ ہوتے جا رہے ہیں۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ ایران نے حزب اللہ کو پہلے FPV ڈرون ٹیکنالوجی دی، ایک سادہ سی ٹیکنالوجی سکھایا ان کو کہ کس طرح FPV ڈرون بنا کر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ سستے ڈرون ہیں اور جب یہ سستے ڈرون کے ذریعے حملہ کیا جاتا ہے تو اس سے اسرائیل کی فوج کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اب اس ڈرون کے ساتھ ساتھ ایک اور تحفہ بھی ایران نے حزب اللہ کو دیا ہے اور وہ کروز میزائل کی صورت میں ہے۔ ایک کروز میزائل جو ہے وہ جب ان کو دیا گیا ہے حزب اللہ کو، تو حزب اللہ نے اس کی ایک باقاعدہ پوری ایک ویڈیو بنائی ہے کہ کس طرح انہوں نے اس میزائل کے ذریعے اسرائیل پہ حملہ کیا، راکٹ حملے کیے، مختلف میزائل حملے کیے اور کس طرح اسرائیل میں کھلبلی مچا دی ہے، ہر طرف تباہی مچا دی ہے۔ اور جو شمالی اسرائیل کا علاقہ ہے، جو چھینا ہوا علاقہ ہے فلسطینیوں سے، وہاں پر جو ایک قیامت ڈھا دی ہے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں حزب اللہ نے، اور قیامت اس طرح ڈھا دی ہے کہ ایک طرف دھماکوں کی شدید دھماکوں کی آوازیں آتی ہیں تو دوسری طرف ان کے آئرن ڈوم جیسے سسٹم، ریڈار سسٹم اور دیگر سسٹمز جو ہیں جو بہت ہی ملینز آف ڈالرز کے ہیں، 100 ملین ڈالر کے اس کے دفاعی سسٹمز ہیں، وہ اس طرح تباہ ہوتے جا رہے ہیں جیسے ردی ہے اور وہ ملبے میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور ان کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ حزب اللہ کے حملوں کو اس لیے نہیں روکا جا سکتا کہ وہ ایک GPS گائیڈڈ میزائل کے ذریعے حملے کیے جا رہے ہیں، کروز میزائل کے ذریعے حملے کیے جا رہے ہیں۔ وہ ایک لو فلائٹ لے کے جاتے ہیں، لو فلائٹ لے جانے کے بعد وہ اپنے آپ کو منور کرتے ہوئے اوپر لاتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ پہنچتے ہیں اپنے ہدف کے بالکل قریب، تب جا کے ریڈار کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایک میزائل تھا جو بہت دیر سے فائر ہو چکا تھا، اس کی طرف آ رہا تھا، لیکن وہ اس کو اس لیے نہیں پڑ سکا کہ اس کی وہ بہت ہی نچلی سطح پر پرواز کرتا ہوا آ رہا تھا اور ایک خاص حد سے نیچے وہ دیکھنے کی صلاحیت ریڈارز نہیں رکھتے، اسی لیے وہ کروز میزائل کو نہیں دیکھ پا رہے۔ اور اس کے بعد ان کروز میزائلز نے تباہی مچائی ہوئی ہے ناردرن اسرائیل کے اندر اور ان کے بہت سارے ایئر ڈیفنس سسٹمز جو ہیں ان کو تباہ کر دیا ہے۔ انٹرسیپٹرز کے فائر ہونے کا موقع ہی نہیں آ پاتا کیونکہ ریڈارز ابھی تک بتا ہی نہیں پا رہے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کو کہ کوئی انٹرسیپٹر فائر کرنا ہے، کیونکہ اس کو یہی نہیں پتا کہ کوئی آبجیکٹ اس کی طرف آ رہا ہے، دشمن اس کی طرف بڑھتا ہوا آ رہا ہے۔ تو 100 ملین ڈالر کے آئرن ڈوم بہت ہی آسانی سے تباہ کیے جا رہے ہیں اور یہ ایک بہت ہی گہرا زخم ہے جو نتن یاہو کے سینے پر ہے شمالی اسرائیل کا، اور پچھلے کچھ دن کے دوران حزب اللہ نے بہت ہی پریسائز اٹیک کر کے نقصان پہنچایا ہے۔ کوئی ایک بھی ٹارگٹ ایسا نہیں ہے جو ملینز آف ڈالر سے کم کا ہو۔ انہوں نے بہت ہی احتیاط سے اور بہت ہی مہارت سے اپنے اہداف کا انتخاب کیا ہے اور اس کے بعد ان کی طرف وہی ایک چیز آبجیکٹ فائر کیا ہے جو بالکل اس کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس سے ان کو ان کے پیسے بھی بچے ہیں، مالی طور پہ بھی انہیں فائدہ ہوا ہے۔ انہوں نے 300 ڈالر کی مالیت کے FPV ابابیل ڈرون سے 100 ملین ڈالر کے آئرن ڈوم جو ہیں وہ ان کو تباہ کیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے کروز میزائلز کے ذریعے ساحلی شہروں کو نشانہ بنایا ہے۔ سمندر میں میزائل گرنے کی، ساحلوں کے بالکل قریب میزائل گرنے کی فوٹیجز ریلیز کی جا رہی ہیں اسرائیل کی جانب سے بھی، اور بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح خوف زدہ ہو کر یہودی جو ہیں وہ اپنے ساحلی شہروں سے بھاگ رہے ہیں اور وہ اس وقت ساحل پر آرام کر رہے تھے، سیر و تفریح کر رہے تھے، لیکن اس وقت انہوں نے دیکھا کہ میزائل آ کر پانیوں میں گرنا لگے اور اس کے بعد کروز میزائلز نے ایک بہت ہی بڑا دھماکہ کرنا شروع کر دیا پانیوں کے اندر، اور اس آواز کو اور اس منظر کو دیکھ کر یہودی اس قدر خوفزدہ ہو گئے کہ اسرائیل میں وہ ساحلی شہروں میں وہ بھاگنا شروع ہو گئے اور وہ ساحل سے بھاگ کر مختلف عمارتوں میں انہوں نے پناہ لی اور وہ ڈر گئے کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ جو میزائل ان کے ساحلوں کے بالکل قریب آ کے گرا ہے وہ اب تھوڑی دور اور جا کر ان عمارتوں پہ بھی گر سکتا ہے جہاں پر وہ چھپے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کو یہ خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کروز میزائلز کا استعمال بڑے پیمانے پر ہوگا، اسرائیل کے اندر بھی ہوگا، اور اسی طرح لبنان میں بھی مختلف جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز ہیں، مختلف قسم کی چھاؤنیاں ہیں جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں جہاں پر فوجی وہاں پر جمع ہوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں لڑائی کی، ان جگہوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسٹریٹجک لوکیشنز جو ہیں اہمیت ہے ان کی اپنی، اور ان کو حزب اللہ بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، اور آنے والے دنوں میں کروز میزائلز کے ذریعے اگر ان پر وار کیا گیا، ان پر کوئی حملہ کیا گیا تو نقصان بڑے پیمانے پر ہوگا، کم وقت میں ہوگا اور بہت زیادہ ہوگا۔ اسی طرح جو FPV ڈرون ابابیل کے ذریعے حملے کیے جا رہے ہیں وہ بہت پریسائز ہیں، اس سے ٹینکس تباہ کیے جا رہے ہیں، فولادی جو چادر والی گاڑیاں ہیں، آرمرڈ وہیکلز اسرائیلی فوجیوں کے وہ بھی تباہ کیے جا رہے ہیں۔
اسرائیلی فوجی جب کسی طرح گاڑی میں بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہیں تو ان فولادی چادروں والی گاڑیوں سے باہر اتر کر کھڑے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑے سا اپنے آپ کو اسٹریچ کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی وقت آ کر ایک ڈرون جو ان کے تعاقب میں بہت دیر سے وہاں پر گھوم رہا ہوتا ہے وہ آتا ہے اڑتا ہوا اور بہت تیزی سے ان سے ٹکراتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی کھلا دروازہ ہو فولادی چادر والی گاڑیوں کا تو وہ اس دروازے سے اندر گھس جاتا ہے اور وہاں بیٹھے ہوئے 5-8 لوگوں کو ایک ساتھ نشانہ بناتا ہے۔ تو اب حزب اللہ جو بھی حملہ کر رہا ہے اس میں اسرائیلی فوجی کم از کم 8 سے 9 زخمی ہوتے ہیں، اور اس میں سے ایک بہت عام سی جو خبریں آ رہی ہیں وہ 9 میں سے 5 سے 6 کی حالت اتنی کریٹیکل ہوتی ہے کہ ان کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا، اور اس میں 1-2 اسرائیلی فوجی ہلاک کر دیے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں۔ اب اس طرح جب حملہ ہو رہا ہے تو کمانڈرز کی بیسز کے اندر بھی ہو رہا ہے، اور کمانڈرز جن جگہوں پہ سیکنڈ فلور پہ اگر میٹنگ کر رہے ہیں اور وہ دروازہ کھلا رہ گیا ہے تو اس دروازے سے بھی ایک ڈرون اندر آ جاتا ہے۔ نائٹ ویژن کا استعمال کیا جا رہا ہے، راتوں میں فوجیوں کو تلاش کیا جا رہا ہے، اندھیرے کمروں میں جو اجلاس ہو رہے تھے ان پہ بھی حملے کیے جا رہے ہیں، اور ان حملوں کی وجہ سے بہت اہم جو ان کے کمانڈرز ہیں، جو خطرناک کمانڈرز ہیں، جو مسلمانوں کی منظم نسل کشی کے لیے لبنان میں بھیجے گئے تھے اور لبنان کو تہوالہ کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے، ان فوجی کمانڈرز کو بہت پریسائزلی نشانہ بنا رہی ہے، اندھیروں میں نشانہ بنا رہی ہے، اندھیرے کمروں میں ان کو شکار کر رہی ہے، اسی طرح جو دن کے اجالے میں ان کے اوپر وار کیا جا رہا ہے۔ تو اب نہ دن کے اجالے میں نہ رات کے اندھیرے میں کہیں بھی اسرائیلی فوج محفوظ نہیں ہے، کیونکہ نائٹ ویژن کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ نائٹ ویژن ٹیکنالوجی کے ذریعے اندھیرے میں اسرائیلی فوجیوں کو ڈھونڈ کر ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے نشاندہی کر کے ان کو مارا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے اسرائیلی فوج کے لیے، اور ایک بہت بڑی کامیابی ہے حزب اللہ کے لیے، جس نے بڑھتی ہوئی اسرائیل کی جو آرمی ہے اس کو لبنان میں بریک لگایا ہوا ہے، اور بہت سے علاقوں میں جب اب اسرائیل حملہ کر رہا ہے تو وہ اپنی فضائیہ کی مدد لینے میں مجبور ہے۔ اور اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی طرح کا گراؤنڈ آپریشن کرنے کی اسرائیل نے کوشش کی لبنان کے اندر تو جو تابوتوں کی قطار ہے وہ بہت ہی طویل ہو جائے گی جو لبنان سے تل ابیب جائیں گے، اور پہلے ہی بہت بڑے پیمانے پہ کیجویلٹیز ہو چکی ہیں۔ خواتین جو فوجی ہیں وہ بھی بہت بڑی تعداد میں اب تک ماری جا چکی ہیں، کیونکہ ان کو اسرائیل نے ایکٹیو کامبیٹ جو سچویشن ہے اس کے اندر جھونک دیا ہے، 10 بدس لڑائی میں جھونک دیا ہے، اور حزب اللہ سے 10 بدس لڑائی میں اب وہ خواتین جو اسرائیلی اہلکار ہیں وہ بھی ماری جا رہی ہیں۔ تو مجموعی طور پہ نوجوان لڑکے لڑکیاں 18 سے 21 سال کی عمر تک کے جو فوج میں اس لیے بھرتی ہوئے تھے کہ ایک آسان جاب کریں گے، سکون سے شکار کریں گے مظلوموں کا، ان کو اب ایک بہت ہی مشکل جنگی بساط پہ بچھا دیا گیا ہے، صرف مرنے کے لیے لٹا دیا گیا ہے اور بھیج دیا گیا ہے، اور اب انہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یا تو وہ زخمی واپس لوٹیں گے یا مر کر واپس لوٹیں گے، کیونکہ ان کے واپس سلامت پہنچنے کے چانسز اب بہت ہی کم ہو گئے ہیں، کیونکہ ایران نے اب حزب اللہ کو کروز میزائل اور FPV ڈرون ٹیکنالوجی دے دی ہے، اور جو حزب اللہ ہے اس نے اپنے حملوں کی تعداد کو 4 گنا بڑھا دیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔